اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 8 چیپٹر 8 ہسٹری میں سیولائزنگ دا نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن۔ اس سے پہلے جو کل ہم نے اس کا ایک پارٹ پڑھا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا کہ جو برٹش پالیسیز تھی ٹورڈس انڈیا ایجوکیشن کو لے کے وہ کیسی تھی، ان میں کون کون سی چینجز آئی، ان میں کون کون سی چینجز ہونے چاہیے تھی۔ جو برٹشرز تھے انہوں نے جو ایجوکیشن ہے اس کو کیسے لیا، ہندوستان کی جو انڈین ایجوکیشن تھا اس کو کیسے لیا۔ پھر جو اورینٹلزم ہے، جیسے کہ انہوں نے جو اینشنٹ ان کا جو اینشنٹ پاسٹ جو تھا، پاسٹ گلوری جو تھی، انہوں نے اس کو کیسے ڈسکور کیا، کس طرح لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو ان کا کلچر تھا، پاسٹ گلوری جو تھے وہ بہت ریچ تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے جو گریو ایررز آف ایسٹ کے جو گریو ایررز تھے وہ ہم دیکھیں گے۔ فرام دا early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of the learning. To them, knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. So they argued it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of the Arabic and Sanskrit language and literature. جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو ہم نے کل پڑھا کہ کچھ جو برٹشرز تھے وہ بالکل اس چیز کے ساتھ تھے کہ وہ جو یہاں پر اورینٹلسٹ جو لینگویج تھی، یہاں پر جو پاسٹ جو بکس تھی ان کے بارے میں ان کو ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ جس سے وہ فیملیئر ہے وہی اس کو پڑھا جائے۔ لیکن ایک طبقہ جو ہے انگریزوں میں ایک طبقہ جو تھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو ایسٹ کی نالج ہے اس میں بہت سارے ایررز ہیں، ہم کہیں گے مطلب مشرقی نالج جو ہے اس میں بہت سارے ایررز ہے، وہ ان سائنٹیفک وہ تھاٹس ہیں، وہ یہاں پر جو جتنا بھی پیسہ یہ خرچ کرتے ہیں عربک اور سنسکرت کے لیے وہ بالکل ویسٹ جا رہا ہے۔ جیمس ملس واز ون آف دوز ہو اٹیک دا اورینٹلسٹ۔ دا برٹش effort he declared should not to teach what the native want or respect. In order to please them, win a place in their heart, Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, so as to teach what was useful and پریکٹیکل۔ اس میں سے جو کرٹیسائز کرنے لگی جو ایسٹ کی جو فلاسفی ہے، ایسٹ کی جو مطلب نالج ہے وہ ان سائنٹیفک ہے، اس میں ایک بہت بڑے شخصیت تھے، وہ تھے جیمس مل۔ انہوں نے بالکل اس چیز کو اورینٹلسٹ کو اٹیک کیا۔ اورینٹلسٹ مین جو لینگویج جو پرشین اور سنسکرت یا ہم کہیں گے عربی کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے ان کو اٹیک کیا کہ یہ جو اورینٹلسٹ جو نالج ہے اس میں بہت سارے ایررز ہے، اس میں بہت سارے خامیاں ہیں، تو ہمیں یہاں پر جو ویسٹ کی نالج ہے، ویسٹ میں جو ان سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل جو نالج ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے تھے تاکہ وہ لوگوں کے جو ان کا فیوچر ہے اس میں کام آئے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کا فیوچر ہے اس سے برائٹ بن سکتا ہے۔ By the 1830, the attack on the Orientalists became the sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. He saw India as the uncivilized country that needed to be civilized. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1830 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اٹیک اورینٹلسٹ پہ تھا یہ بالکل شارپر ہو چکا تھا، اوپن ہو چکا تھا۔ اس میں سے جو ہم کہیں گے کہ ایک بہت بڑی آؤٹ اسپوکن تھے، ہم کہیں گے کہ فلاسفر تھے، اس کا نام تھا میکلوی۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کی جو کنٹری ہے، ہندوستان کی جو کنٹری ہے بالکل ان سویلائزڈ ہے۔ ان کو سویلائز کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات اٹھانے پڑے۔ ہمیں جو ایسٹرن جو نالج ہیں وہ بالکل ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جیسے کہ ہم who could declare Macaulay that
McLeod that a single shelf of a good European literacy was worth the whole native literature of India and Arabia. मैकलेवी कहते हैं कि जो एक सिंगल शेल्फ जो है यूरोपियन किताबों का, या हम कहेंगे वेस्ट की किताबों का, वो बिल्कुल जो इंडिया, या हम कहेंगे एशिया या अरबिया की किताबों में जो पूरी लाइब्रेरी है, पूरा लिटरेचर है, वो बिल्कुल एक शेल्फ के बराबर, एक शेल्फ से एक शेल्फ हम कह सकते हैं कि मतलब एक शेल्फ किताबों का है जो पूरी लिटरेचर, जो पूरे इंडिया और अरबिया का लिटरेचर है वो उससे बढ़कर है. ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन He argued that the British government in India should stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was one no practice use. हम कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आर्ग्यू करता है कि हमें ये रोकना चाहिए जो हम पब्लिक मनी को वेस्ट करते हैं ओरिएंटल लैंग्वेज पे या ओरिएंटल एजुकेशन पे. हम वो बिल्कुल ये जो मनी स्पेंड करते हैं उनको ज़ाया करते हैं, इनको अब रोकना चाहिए. Based on the need to teach the English language, McLeod felt that the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world have produced. It would make them aware of the development in Western science and philosophy, technology. Teaching of English should be thus a way of civilizing people, changing their टेस्ट वैल्यूज़ एंड कल्चर. बिल्कुल वो इस पे बात पे डटे हुए रहे कि जो मैकलेवी था वो तो क्या कहता है कि जो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज उनको उतना पढ़ाएंगे, जो यूरोपियन लिटरेचर है अगर उनको फाइनेंस लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस लिटरेचर पढ़ाया जाएगा बनस्बत यहाँ के लिटरेचर से, वो बिल्कुल वो डेवलप होंगे. वो हम उनको इट मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फ़िलासफ़ी जो है वेस्टर्न की, वो इनको समझ में आएगी. इनको हम इंग्लिश पढ़ाने से इन लोगों को हम इनका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, इनको सिविलाइज बना सकते हैं. फॉलोइंग मैकलेड मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1837 वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो जैसे ही ये बात सामने आई कि मैकलेड जो है वो बिल्कुल इंग्लिश एजुकेशन जो है वो बिल्कुल इस पर राइज करना चाहता है, तो वो यहाँ पर एक एक्ट पास हुआ जो जिसका हम मैकलेड मिनट भी कहते हैं. यहाँ हम कहेंगे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835. इसमें चेंज हुआ. द डिसीजन वाज टेकन टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू टॉप द प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कोलकाता मद्रास एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज. इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. तो इसमें ये टाइप पे पाया गया कि जो हायर क्लास हैं इनमें इंट्रोड्यूस किया जाए इंग्लिश, इनका जो मीडियम है वो इंग्लिश बनाया जाए, इनका बनाया जाए. वहाँ पर जो टॉप कॉलेज जो थे, टॉप इंस्टीट्यूशन जो थे, जैसे कलकत्ता मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज जो थे, उनमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया. फिर देखेंगे कि हाँ एजुकेशन फॉर कॉमर्स. द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन इन 1857 सेंड एन एजुकेशन डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया issued by the Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has become to be known as the Wood's Dispatch. It emphasizes once again to the practical benefits of system of European learning as opposed to Oriental language. अगर हम देखेंगे कि इसके बाद जो है 1854 में वुड्स डिस्पैच पास हो जाता है. जो इसका जो हेड होता है वो चार्ल्स वुड उसमें एक डिस्पैच पास किया जाता है कि जो इंडियन एजुकेशन है उस पर जो ज़्यादातर है जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स उसमें होने चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाए. द डिस्पैच pointed out that European learning would enable Indians to recognize the advantage of the expansion of the trade and the commerce and make them see the importance of the developing the resource of the country. Introducing them to the European ways of life would change their taste and desire and create a demand for British goods for Indians. Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in the
یورپ. اگر ہم بات کریں کہ ووڈ ڈسپیچ کی، یہ بالکل جو ہے میکلوز منٹ جو ہے اس کے فیور میں ہے. جو اورینٹلسٹ جو ہے بالکل ان کے خلاف تھا. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو ووڈ ڈسپیچ کہا کہ ہم انڈین ہم جو ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو بڑھاوا دیں گے. ان کے کالجوں میں انگلش لٹریچر ہے اس میں انٹروڈیوس کرائیں، اس کو انٹروڈیوس کریں گے. اور جو دا ڈسپیچ پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ European learning would enable Indians to recognize the advantages of the expansion of trade and commerce. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ہم یورپین لرننگ جو ہے اگر اس کو ہم بڑھاوا دیں گے تو یہ بالکل ٹریڈ اینڈ کامرس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے ہندوستان میں. اینڈ میک سی دیم امپورٹنس آف ڈیولپنگ دا ریسورس آف دا کنٹری. اور یہ جو ریسورس آف کنٹری جو ہے ان کی امپورٹنس زیادہ بڑھائیں گے، ان کو ڈیولپ زیادہ کر سکتے. انٹروڈیوسنگ دیم ٹو یورپین وے آف life would change their taste and desire and create a demand for the good British goods. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in the Europe. تو اس سے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی جو لائف سٹائل جو ہے، لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اور اس چینج کے ساتھ ہی جو برٹش گڈس ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ان کی جو پروڈیوس ہے وہ یورپ میں بڑھ سکتی ہے. تو خدا حافظ بچوں، آج اتنا ہی. انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے.